پٹھان ایک شادی میں گیا، جب کھانا لگا تو اس کو پلیٹ نہیں مل رہا تھا۔ پٹھان نے کھانا جلدی سے اپنے دامن میں ڈالنا شروع کیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو پٹھان نے جواب دیا، داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ لیڈی ڈاکٹر، یہ تم میرے کلینک کے باہر کھڑے ہو کر عورتوں کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ پپو، آپ ہی نے تو کلینک کے باہر لکھا ہوا ہے خواتین کو دیکھنے کا وقت شام 7 سے 9 بجے تک ہے۔ پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل: جج صاحب، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج: کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو: جی جج صاحب، یہ سچ ہے۔ جج: 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دیے اور کہا، معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔ ایک آدمی کی گاڑی سے طوطا ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ آدمی نے اسے پنجرے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی طوطے کو ہوش آیا، پریشانی سے بولا، ہائے جیل، لگتا ہے کار والا مر گیا۔ سنا ہے چائنا میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب دوسری بھی اسی شکل کی آنی ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ ٹیچر: کل سکول کیوں نہیں آئے؟ پپو: مجھے برڈ فلو تھا۔ ٹیچر حیرانگی سے: یہ تو پرندوں کو ہوتا ہے۔ پپو: وہ تو مس آپ نے مجھے انسان سمجھا ہی کب ہے، روز ہی کسی نہ کسی بات پر مرغا بنا دیتی ہیں۔ شوہر: جانو ایک کس کر لوں؟ بیوی: نہیں جی۔ شوہر: نیا جوڑا اور جوتے دلا دوں گا۔ بیوی: کوئی چکر نہیں۔ شوہر: جیولری لا کر دوں گا۔ بیوی: ایک بار کہا نہ نہیں۔ پاس میں پپو سویا ہوا تھا، وہ اچانک اٹھ کر بولا، میری کس لے لو مگر سائیکل لا دینا۔ پولیس نے پپو کے گھر کا دروازہ بجایا۔ پپو اندر سے بولا، کون؟ پولیس: دروازہ کھولو، تم سے بات کرنی ہے۔ پپو: تم کتنے لوگ ہو؟ پولیس: 3۔ پپو بولا، تو آپس میں باتیں کر لو۔ ٹیچر: بیٹا، آلو بخارا کسے کہتے ہیں؟ شاگرد: جس آلو کو بخار ہو اسے آلو بخارا کہتے ہیں۔ استاد: لیٹ کیوں آئے ہو؟ تمہارے دوست تو سب وقت پر آئے۔ شاگرد: گروپ بنا کر تو کتے آتے ہیں، شیر تو اکیلا آتا ہے۔ استاد: چل میرا شیر پتر، ککڑ بن جا۔ بیوی اور شوہر مارکیٹ جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا، شہزادی اندھا ہوں، 5 روپے دے دو۔ شوہر بولا، دے دو، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہی ہوگا۔ پٹھان اپنا رشتہ دیکھنے گیا، گھر والوں نے دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پٹھان: باجی آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکی غصے سے، پہلے 8 تھے اب 9 ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک کنجوس کے پاس ایک دوست مہمان بن کر آیا اور مہمان کے آتے ہی کنجوس نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کہا، اے لڑکے، ہمارے پاس ایک مہمان آیا ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے جاؤ اور ہمارے لیے آدھا کلو بہترین گوشت خرید لاؤ۔ لڑکا گیا اور تھوڑی دیر بعد کچھ خریدے بغیر واپس آ گیا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ لڑکے نے کہا، میں قصاب کے پاس گیا اور اس سے کہا، ہمیں اپنے بہترین گوشت میں سے آدھا کلو دے دو۔ کسائی نے کہا، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا جیسے مکھن۔ میں نے دل میں سوچا، اگر ایسا ہے تو پھر گوشت کی بجائے مکھن کیوں نہ خریدا جائے۔
تو میں پنساری کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا ہمیں اپنے بہترین مکھن میں سے مکھن دے دو۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا کہ جیسے وہ گڑ ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر ایسا ہے تو میرے لیے گڑ خریدنا بہتر ہے۔ چنانچہ میں گڑ بیچنے والے کے پاس گیا اور میں نے کہا تمہارے پاس جو گڑ ہے اس میں سے بہترین چیز ہمیں دے دو۔ اس آدمی نے کہا میں تمہیں ایسا گڑ دوں گا گویا وہ خالص پانی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر ایسا ہے تو ہمارے گھر میں صاف پانی ہے، اسی لیے میں بغیر کچھ خریدے واپس آ گیا۔ باپ نے کہا تم کتنے ہوشیار لڑکے ہو، لیکن تمہیں کچھ یاد ہے؟ تم نے ایک دکان سے دوسری دکان تک آنے جانے میں اپنے جوتے استعمال کیے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا نہیں ابا جی، میں نے مہمان کے جوتے پہن رکھے تھے۔ شادی کے بعد ایک سادہ آدمی اور اردو دان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کی شادی شدہ زندگی کا حال پوچھنے لگے۔ سناؤ کیسا گزر رہا ہے لائف؟ سادہ آدمی نے پوچھا۔ اردو دان کا جواب الحمدللہ سب فٹ ہیں، آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ صبح ہم دونوں مل کر ناشتہ بناتے ہیں، پھر باتوں باتوں میں برتن دھو لیتے ہیں، پھر پیار پیار سے مل بانٹ کر کپڑے دھو لیتے ہیں۔ کبھی وہ کسی خاص ڈش کی فرمائش کر دیتی ہے اور کبھی میں اپنی مرضی سے کچھ پکا لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ میری بیوی بہت صفائی پسند ہے، بس اسی وجہ سے گھر کی صفائی ستھرائی میری ذمہ داری ہے۔ اردو دان نے پوچھا تم سناؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ سادہ آدمی نے جواب دیا او یارا، ذلت تو ہمارا بھی اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا تمہارا، لیکن ہمارا اردو اتنے مزے کا نہیں ہے۔ ایک شوہر سے قرآن پاک حفظ نہیں ہو رہا تھا، اپنی بیوی سے دماغ کی کمزوری کی شکایت کی۔ بیوی نے قسم کھا کر کہا اگر تم 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لو تو میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ پھر کیا تھا، میاں نے 6 مہینے میں ہی حفظ کر لیا اور بیوی نے 3 روزے رکھ کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔